اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کرام کو السلام علیکم یا علیہ السلام حضرت۔ مومنین کرام، عزاداری سادات چینل سے ذاکر سید باقر نقوی حاضر ہوں۔ انتہائی دکھ ہوا ہے مجھے ایک اور ویڈیو دیکھ کر۔ میں بالکل بھی ایسی ویڈیو نہیں بنانا چاہتا، مگر پھر بھی میں جب دیکھتا ہوں تو یقین کریں دل دکھتا ہے۔ کیا ہوتا جا رہا ہے ہماری عزاداری کو، کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے مجالس کو، کیا ہوتا جا رہا ہے ہمارے جشنوں کو۔ ابھی گزشتہ دنوں میں بڑے ہی شریف سید زادہ ذاکر اہل بیت جناب سید وقار حسین شیرازی صاحب کو دوران جشن برسر ممبر ان پہ حملہ کیا گیا، ایک جوتا مارا گیا ہے۔ تو وہ جوتا میں سمجھتا ہوں کہ وہ ذاکر اہل بیت کو نہیں بلکہ ہماری پوری قوم کو مارا گیا ہے۔ کہ کیا ہو رہا ہے ہماری قوم کے ساتھ، کیا ہو رہا ہے ہمارے ممبروں پر، کیا ہو رہا ہے ہماری مجالس و محفل میں۔ سب سے پہلے میرے 4 یا 5 سوال ہیں تمام مومنین کرام سے۔ میری ویڈیو کچھ لوگ پسند کرتے ہیں اور کچھ لوگ مجھے فون کر کے بھی کہتے ہیں کہ شاہ جی تسی کہڑے پاسے ٹر پے ہو۔ تو دل دکھتا ہے، تو پھر میں اپنے دل کا اظہار آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہماری سب سے پہلا سوال ہے کہ ہماری مجالس میں روحانیت کدھر چلی گئی۔ دوسرا سوال ہے کہ ہماری مجالس میں حضرت امام حسین علیہ السلام کدھر چلے گئے۔ آج سے کچھ دن پہلے بھی تقریباً کچھ ماہ یا 1-2 سال گزر چکا ہے اس بات کو کہ چنیوٹ میں بوانا میں مجلس اعزاز سے خطاب فرما رہے تھے علامہ سید منظور حسین شاہ سودرہ والے، ان پہ اس طرح کا اٹیک ہوا تھا۔ اور پھر گزشتہ دنوں میں ہمارے بہت اچھے ذاکر جناب عید ممبر جناب نوید عاشق صاحب، ان کو برسر ممبر گولی مار کر شہید کر دیا گیا۔ اور یہ پھر ابھی کچھ ہی دن گزرے ہیں تو کل کا واقعہ ہے کہ ایک شریف سید زادہ سید وقار شیرازی صاحب، ان کو جوتے کے ساتھ پھر ان پہ حملہ کیا گیا مجلس میں جشن کے دوران۔ لیکن وہ بانیان کی میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی اچھی کوشش تھی کہ بانیان اٹھے ہیں اور اٹھ کر انہوں نے آ کر معذرت کی ہے شیرازی صاحب سے، اور یہ بتایا کہ وہ جس بندے نے وہ جوتا مارا ہے وہ اس کا ذہنی توازن درست نہیں۔ یاد رہے کہ یہ اس طرح کا واقعہ پہلے بھی ذاکر اہل بیت سید محمد حسین شاہ بغلہ یاسمین والے کے ساتھ ہو چکا ہے۔ تو مجلس سے بندہ اٹھا ہے اور اس نے بڑی ایک بےہودہ قسم کی گالی جو مجلس کے دوران دی تھی، اور وہ شاہ صاحب کا کوئی ری ایکشن نہیں تھا۔ لیکن میں داد دیتا ہوں یہاں پر سید وقار شیرازی صاحب کو، انہوں نے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، تمام حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بالکل بھی کوئی محسوس نہیں کیا سید تھے، انہوں نے صاحب کو بٹھایا یا بیٹھ جائیں کچھ نہیں ہوا، اور پھر آپ نے جشن کا باقاعدہ آغاز کیا۔ اتنی دیر میں بانی جشن جو تھے وہ آئے، انہوں نے ممبر پہ آ کر مائک کے سامنے آ کر اعلان کیا کہ شاہ جی ہم معذرت چاہتے ہیں آپ سے، یہ جو بندہ جس نے یہ حرکت کی ہے اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے۔ تو میرا آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ عرصہ پیچھے چلے جائیں، اور کچھ عرصہ پیچھے جا کر آپ دیکھیں کہ تمام مومنین تھے جو جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تمام مومنین و مومنات جو تھے اپنے گھر میں پڑی ہوئی چارپائیوں کو الٹا کر لیتے تھے۔ تو کوئی بھی مومن بچے کو بھی اگر بیٹھا دیکھتے نا سیدھی چارپائی تو وہ آ کر ڈانٹ کر اٹھا دیتے کہ یار محرم کا مہینہ ہے، غم والا مہینہ ہے، اب تم سیدھی چارپائی پہ کسی کے گھر جاتے تو اگر سیدھی چارپائی مومن کہتے نہیں جی میں نے تو نہیں ادھر سونا، میں نے تو نیچے سونا ہے۔ تو جو دل میں احترام تھا پہلے نمبر پہ تو وہ احترام ختم ہو چکا ہے سب کے دلوں میں۔ آپ دیکھ لیں نہ کسی کے گھر میں الٹی چارپائی ملے گی، نہ کوئی زمین پہ سونا پسند کرے گا، بلکہ بیڈ پہ سو رہے ہیں۔ ہم ذاکر جتنے بھی ہیں ہمارے سمیت تمام مومنین کی بات کر رہا ہوں، ہم شامل ہیں، سب اس میں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہے۔ پھر دوسری بڑی وجہ کیا ہے، اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ سننے والے جو ہیں، ایک ہوتا ہے مجلس پڑھنے والا، ایک ہوتا ہے مجلس کروانے والا، ایک ہوتا ہے مجلس سننے والا، تینوں کا بڑا رول ہوتا ہے اس تینوں کیٹیگریوں کا۔ تو میں دیکھ رہا ہوں کتنے عرصے سے کہ جو پڑھنے والا حضرات ہیں، کوئی بھی ہو، اس میں میں ہوں، کوئی بھی ہو، جو بھی ہے وہ کہتا ہے جی پہلے اتنے پیسے دیں تو پھر میں ذکر کرنے آؤں گا۔ سننے والے کا کیا کہنا ہے، سننے والا کہتا ہے جی فلاں جگہ پہ فلاں فلاں پڑھے گا تو ہم جائیں گے سننے کے لیے۔ اب جو کروانے والا ہے وہ کہتا ہے جی میرے پاس فلاں آئے فلاں آئے فلاں آئے تو میری بلے بلے باندھ دے جی، لوگ ہیں کہ جس نے بڑی مجلس کروائی ہے۔ تو آپ سے میرا سوال ہے مومنین کرام، آپ مجھے جواب دیجئے کہ کروانے والا کہتا ہے جی میرے پاس وہ آئے فلاں آئے فلاں پڑھے فلاں پڑھے فلاں پڑھے، مومن جو ہے وہ کہتے ہیں جی وہاں جائیں گے جہاں پہ فلاں ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا۔ تو سننے والے کا یہ حال ہے، کروانے والے کا یہ حال ہے، جو کرنے والا آ رہا ہے ذکر وہ کہتا ہے جی مجھے اتنے پیسے دیں تو میں پھر آؤں گا، مجھے گزار کے لیے یہ بتائیں، ہاتھ بدے ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کہ اس ساری چیزوں میں، اس سارے ذکر میں امام مظلوم کربلا سید الشہداء وہ کدھر ہے؟
وہ مجھے تو نہیں نظر آ رہے. کرنے والا پڑھنے کے لیے آ رہا ہے, کروانے والا اپنی بلے بلے کے لیے کروا رہا ہے, سننے والا ناموری کے پیچھے پڑا ہوا ہے, میں نے اس کو سننا ہے اس کو نہیں سننا, وہ کیا ہے یار, وہ بڑا ذاکر ہے چھوٹا ذاکر, یہ ہم نے اپنی کیٹیگریاں بنا لی ہیں. تو کدھر گئے ہیں حسین ابن علی؟ پڑھنے والے کہتے ہیں جی مولا زین العابدین آتے ہیں, وہ جوتوں میں بیٹھتے ہیں نعوذ باللہ, اور جو پڑھنے والا ہوتا ہے وہ ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب سے آئی ہیں ہماری عزاداری سے روحانیت چلی گئی. ہماری مجلسوں میں, ہمارے جشنوں میں یہ جو آج نوبت پہنچی ہے, یہ جو پڑھنے والوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, یہ ہماری ہی لاپرواہیوں کا نتیجہ ہے. تو خدا کے لیے اپنی مجلسوں کی حفاظت کیجیے, عزاداری کی حفاظت کیجیے, اور کوشش کیجیے اپنے اپنے گریبان میں ذاکروں سے لے کر بانی تک, بانیوں سے لے کر جو بھی پڑھنے والے صاحبان ہیں یا سننے والے ہیں, تمام جو ہیں اپنے اپنے گریبان کو چاک کریں, اس میں دیکھیں کہ کہاں ہماری خامی ہے, اس خامی کو دور کیجیے. تو انشاءاللہ تعالی ہماری عزاداری کی جو روحانیت تھی وہ دوبارہ